السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پہ فوجی کی جان از قلم ذروہ شیخ قسط نمبر 20۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ احسن کو گئے مہینہ ہونے والا تھا اور عائشہ کا اس سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل فون ٹرائی کرتی تھی مگر احسن تھا کہ اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کون سے ماؤنٹ ایوریسٹ پر چلے گئے ہیں، نہ سگنلز آتے ہیں نہ فون کرتے ہیں اور نہ ہی فون اٹھاتے ہیں۔ عجیب ہی مصیبت ہے، کہیں احسن واقعی تو ہاسپٹل کی بجائے کہیں اور تو نہیں چلے گئے؟ نہیں وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولیں گے، لاہور میں ہی ہوں گے۔ وقار بھائی سے پوچھتی ہوں، پر نہیں یار، وہ بھی تو آن ڈیوٹی ہوں گے۔ کیا مصیبت ہے، میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے آپ؟ وہ ہاسپٹل میں لنچ بریک کے دوران کینٹین میں مسلسل ایک ہاتھ اپنے کمر پہ رکھے دوسرے ہاتھ کے ناخن کو چباتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ وہ اچانک فیروزہ کی آواز پر رکی۔ کیا ہو گیا ہے عائشہ، ایسے کیوں پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہی ہو؟ اس نے عائشہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے پوچھ لیا۔ نہیں یار، کچھ نہیں، تم سناؤ کیا کام ہے؟ عائشہ بولی۔ وہ بولی، ہاں پلیز تم اپنے لنچ کے بعد او پی ڈی میں چلی جاؤ گی پلیز؟ یار تمہیں پتہ ہے نا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، صرف تمہاری وجہ سے کر رہی ہوں، وہ بولی اور لنچ کے بغیر ہی کام کی طرف چل پڑی۔ اسے بھوک لگ ہی کب رہی تھی، احسن کی ٹینشن سے ہی اس کا پیٹ بھر گیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ کافی دنوں بعد یاد کیا ہمیں آپ نے۔ فون پہ رفت صاحبہ کی آواز ابھری۔ ارے نہیں رفت صاحبہ، پھر آپ تو جانتی ہیں کتنی مصروفیات ہوتی ہیں، اوپر سے آپ بھی تو ورکنگ لیڈی ہیں، ہم تو بس آپ کی دقت کا خیال کر کے فون نہیں کرتے۔ صالحہ بیگم نے نرم لہجے میں بات کی۔ تو سنائیے، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ گھر پہ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہیں۔ میں اور دانیال سوچ رہے تھے کہ اگر آپ لوگ اس ویکنڈ پہ ہمارے غریب خانے کو شرف بخشیں۔ وہ بولی، کیوں نہیں، اصل میں تانیہ بھی آ رہی ہے اس تھرسڈے کو، تو وہ بھی عائشہ سے مل لے گی۔ آپ نے تو میری مشکل ہی حل کر دی، بہت بہت شکریہ۔ اس میں شکریہ والی کیا بات ہے؟ ارے رفت صاحبہ، بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، کیا آپ کی کیا میری؟ اور احسن بیٹا کب تک آ رہا ہے؟ رفت صاحبہ بولی، میں اسے پوچھوں گی، وہ تو فون ہی نہیں اٹھاتا، ٹھیک ٹھاک اپنے بابا پہ گیا ہے۔ صالحہ بیگم بولی، ہاں بیٹے تو ہوتے ہی باپ کی جھلک ہیں۔ اور سنائے، آپ کا نواسہ کیسا ہے؟ وہ بولی، جی بالکل ٹھیک ہے، سائم ایکچولی عائشہ سے بہت اٹیچ ہو گیا ہے۔ وہ تانیہ عائشہ کو ملے تھے لاہور میں۔ سائم تو جب بھی مجھے کال کرتا ہے کہتا ہے مجھے وہ والی آنٹی سے ملنا ہے، وہ والی آنٹی سے ملنا ہے۔ صالحہ بیگم بولی، رفت صاحبہ اب تو وہ بس آپ کی ہی ہے، میں تو اپنی جمع پونجی آپ کو دے رہی ہوں۔ رفت صاحبہ بولی، صالحہ آپ فکر نہ کریں، عائشہ میرے گھر میں آنکھوں کا تارا بن کر رہے گی۔ صالحہ بیگم بولی، تو پھر آپ ضرور آ جائیے گا اس ویکنڈ، کیونکہ آپ اور آپ کی بہو دونوں ہی ویکنڈ پر اویلیبل ہوتے ہیں۔ اور فون کے دونوں طرف ہلکا سا کہکا اٹھا، پھر تھوڑی سی ادھر ادھر کی باتیں کر کے صالحہ بیگم نے فون بند کر دیا۔ صالحہ بیگم کی آنکھیں نم تھیں، تو بیٹیاں پرائی ہی ہوتی ہیں۔ عائشہ بیٹے، اس ویکنڈ پر رفت صاحبہ آ رہی ہیں تو ذرا اچھے سے تیار ہو جانا۔ کیا ماما اس ویکنڈ آ رہی ہیں؟ آپ کینسل کر دیں یار، اب بس کینسل کر دیں۔ وہ بولی، کیوں بیٹا؟ عائشہ بولی، ماما بس آپ کر دیں، میرا پتہ نہیں کیوں دل نہیں کر رہا۔ صالحہ بیگم بولی، بیٹا ایسے نہیں کہتے، آپ کی ساس ہیں وہ اب۔ عائشہ بولی، بٹ ماما میں نے انہیں ہمیشہ اپنی ٹیچر ہی امیجن کیا ہے، کتنا عجیب لگے گا اگر ٹیچر سے فوراً ہی ساس پہ رشتہ آ جائے۔ صالحہ بیگم بولی، بیٹا یہ تو اللہ نے ان رشتوں میں خوبصورتی رکھی ہے، اب دیکھو نا، تم احسن سے کتنا چڑا کرتی تھی، ہر وقت بس کیپٹن کو فون پہ کوستی رہتی تھی، اور اب وہ ایک خوبصورت رشتے میں تمہارے ساتھ بندھ گیا ہے۔ انہوں نے عائشہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ عائشہ بولی، بٹ ماما۔ صالحہ بیگم بولی، بٹ کچھ نہیں، تمہارے بابا نے کہا ہے بیٹا۔ وہ بولی، اوکے ماما، جیسا آپ کہیں، اور وہ ان کے کمرے سے چلی گئی۔ صالحہ بیگم نے سرد آہ بھری اور اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کی، پر کبھی کبھی نصیب کھیل ہی کھیل جاتا ہے۔ عائشہ صبح سے کچن میں گھسی ہوئی تھی، سارا اسے چھیڑنے کے لیے آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد آ جاتی تھی۔ مومنہ بھی عائشہ کے ساتھ ہی کام کروا رہی تھی۔ اف،
آج ڈاکٹر صاحبہ کی پھرتیاں چیک کریں۔ اوہ میں بھول ہی گئی بھابھی، آج تو ڈاکٹر صاحبہ کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ واہ کتنا شوق چڑھا ہوا ہے۔ سارا اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ مومنہ بس ان دونوں کی بے وقوفیاں دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھی۔ عائشہ بولی سارے ہڈ حرام، کوئی کام تو تم سے ہوتا نہیں ہے، مسلسل سلاد کی ٹرے خراب کر رہی ہو تم، شرم نہیں آتی یار، اتنی محنت کی ہے میں نے۔ سارا بولی اتنی محنت نہ کرو، آج دلہا بھائی نے نہیں آنا۔ عائشہ بولی بکواس نہ کرو، چپ کر کے کام کر یا دفع ہو جا۔ سارا بولی بیٹا تیرے جانے کے بعد یہ کچن ہم دونوں نے ہی سنبھالنا ہے۔ عائشہ بولی کچن کی بات پہ نہیں چڑھانا، کام تو تم کرتی نہیں ہو ادھر، سارا مومنہ بھابھی کرتی ہیں اور تم تو بس ٹھوستی ہو، اور تو کوئی کام ہے نہیں تمہیں۔ سارا بولی اوئے میرے کھانے پہ نظر نہ رکھو۔ عائشہ بولی بھابھی یہ نمک چیک کیجیے گا پلیز۔ سارا بولی تیز ہوگا دیکھ لینا۔ عائشہ بولی ابھی عائشہ شیخ کے ٹیسٹ برڈز اتنے بھی خراب نہیں ہوئے، اور تم فکر نہ کرو، مجھے تمہارے ٹیسٹ کا پتہ ہے، تمہارے لیے خصوصی طور پر میں ایک تھالی میں نمک تیز کر کے رکھ دوں گی۔ سارا بولی اور وہ میں تمہاری ساسو ماں کو دے دوں گی۔ مومنہ بولی تم دونوں کا لڑنے کا موڈ ہو رہا ہے تو کالونی کے بچوں کو بلا لو تاکہ وہ بندریوں کا تماشا دیکھ لے۔ عائشہ بولی بھابھی میں نے کیا کیا، یہی چپ نہیں ہو رہی، سر ہی کھا لیا۔ مومنہ بولی اچھا اسے دفع کرو، جا کر تیار ہو جاؤ، مہمان آنے والے ہیں۔ سارا بولی اچھے سے تیار ہونا، وہ کیا ہے نا کہ آپ کی نند جی پہلی دفعہ آپ کو ملنے آ رہی ہیں، کہیں آپ کا حلیہ دیکھ کر وہ ڈر نہ جائیں۔ اس نے عائشہ کے بے ہنگم حلیے پر چوٹ کی تھی۔ وہ بولی تم فکر نہ کرو بھنڈی، چھپکلی نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، اسے پتا ہے کہ عائشہ شیخ کتنی خوبصورت ہے، اس نے ایک ادا سے یہ بات کہی تھی۔ سارا بولی بھابھی غلط فہمیوں کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ مومنہ بولی پلیکھے۔ سارا بولی جی محترمہ پلیکھے، اور سارا اور مومنہ ہنستی چلی گئی۔ صالحہ بیگم کچن میں آئی لڑکیوں تم نے ابھی تک کھانا بھی تیار نہیں کیا، رفعت صاحبہ کا فون آیا ہے وہ راستے میں ہے، اور تم عائشہ ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی۔ وہ بولی ماما بس میں 5 منٹ میں واپس آئی، اس نے کہہ کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ ڈریسنگ روم سے کپڑے پہن کر نکلی تھی۔ وہ اپنے بال بنانے کی غرض سے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آج تو کوئی کیمرہ نہیں لگانا یہاں پہ، اس نے یہ کہتے ہوئے پورے کمرے کی طرف دیکھا جہاں اسے کچھ بھی نہیں ملا، پھر وہ خود ہی ہنس دی اور تیار ہونے لگی۔ اس نے لائٹ بلو رنگ کی فراک جس کے فرنٹ پہ بہت ہی خوبصورت ڈارک بلو کلر کی کڑھائی ہوئی تھی، اور اس فراک کا پرنٹ بھی بہت خوبصورت تھا، ساتھ میں سفید رنگ کی کیپری اور دوپٹے کو ایک بازو پر پھیلایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کالے بالوں کو آج اسٹریٹ کیا تھا، ہاتھوں میں بریسلیٹس اور گلے میں ایک ڈائمنڈ کا پینڈنٹ، کانوں میں نفیس اور ہلکے مگر قیمت کے لحاظ سے کافی بھاری جھمکے پہن رکھے تھے۔ اس نے نیل پالش بھی ڈارک بلو کلر کی لگائی تھی، ساتھ میں سلور ہیلز۔ اس نے ایک نظر قدادم شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا، پھر خود ہی مسکرا کر نیچے کچن میں آ گئی۔ سارا اور مومنہ بھی کچن میں ہی تھی۔ اچانک پورچ میں گاڑیاں رکی، سارا نے اسے چھیڑا، لو بھئی آگے تمہارے سسرال والے۔ مومنہ بولی چلو چلیں۔ رفعت صاحبہ، تانیہ، سائم اور تانیہ کے شوہر معیز اندر آئے، ان کے ہاتھوں میں مٹھائیاں اور پھولوں کے بکے تھے۔ عائشہ ڈائننگ ہال میں ملازمین کے ساتھ ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی، تانیہ اس کی طرف ہی سیدھی آ گئی۔ عائشہ پلیٹ سیٹ کر رہی تھی۔ السلام علیکم، تانیہ نے محبت سے کہا۔ وعلیکم السلام اپی، عائشہ نے جواب دیا اور اس کے گلے ملی۔ پیچھے سے سائم ایک گلاب کا پھول لے کر آیا۔ آنٹی یہ آپ کے لیے۔ عائشہ نے نیچے بیٹھ کر اس سے پھول لیا اور سائم کو اٹھا لیا۔ اس نے سائم کے گال پر بوسہ دیا تو وہ کھل کھلا کر ہنس دیا۔ تانیہ بولی اور سنائیں ہماری سویٹ بھابھی جی کیا حال ہے؟ عائشہ بولی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے آپ کیسی ہیں، اور یہ کیوٹ سا بیبی کیسا ہے؟ سائم بولا I am not a baby, I am a big guy۔ عائشہ بولی اچھا جی۔ سارا ادھر آئی اور اپنے پلو کو سنبھالتے ہوئے بولی کہیں میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ تانیہ بولی السلام علیکم سارا، کیا حال ہے؟ وہ بولی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ سنائیں؟ تانیہ بولی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ سارا بولی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ادھر آتے ہوئے؟ میم رفعت نے آپ کے آنے کا لیٹ ہی بتایا تھا۔ تانیہ بولی
میم اب تو میم نہ کہا کرو، عائشہ بولی۔ سارا میں ذرا کھانا دیکھاؤں؟ سارا بولی ہاں بھائی، آج تو ہماری عائشہ کے کچن کے دورے ہی نہیں مکمل ہو رہے۔ عائشہ نے اس کی چٹکی کاٹی۔ سارا بولی ظالم لڑکی، توبہ کرو۔ تانیہ بولی کوئی بات نہیں، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ سارا بولی پر جو عائشہ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تانیہ بولی مطلب؟ عائشہ بولی کچھ بھی تو نہیں، اسے تو ایسے ہی بولنے کی عادت ہے۔ سارا بولی عائشہ تم کچن میں جا رہی تھی؟ جب میں اور تانیہ ذرا، ہم لوگ لاؤنج میں باقی سب لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ سائم بھی مجھے پکڑا دو۔ سائرہ نے اس انداز سے کہا کہ عائشہ بس اس کی طرف دیکھتی رہ گئی اور پھر چپ کر کے وہاں سے چلی گئی۔ تانیہ ان دونوں کو دیکھ کر ہنسی اور اپنی کالج لائف کی سہیلیاں یاد آ گئیں۔ تانیہ نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بٹھایا اور اپنی کرسی اس کے سامنے کر کے بولی کیا ہوا عائشہ کے ساتھ؟ سارا بولی کچھ بھی نہیں، اس کی تو لائف ہی بڑی چل رہی ہے۔ تانیہ بولی احسن بتا رہا تھا کہ ان دونوں نے اکٹھے کام بھی کیا ہے۔ سارا بولی ہاں، تقریباً 2.5-3 سال اکٹھے کام کیا ہے دلہا بھائی نے اور عائشہ نے۔ تانیہ بولی او اچھا۔ سارا بولی ان دونوں کی ذرا بھی نہیں بنتی تھی، ایک دوسرے کو تو جیسے دیکھ کر ہی قتل کرنے کو دوڑتے تھے، اس طرح کے ریلیشن سے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تانیہ بولی پھر کیا ہوا؟ سارا بولی پھر کیا ہونا تھا، جب لڑائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دلہا بھائی نے عائشہ کی انگیجمنٹ توڑوانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تانیہ بولی اچھا، بڑا ہی میسنا ہے میرا بھائی، کیسے توڑوائی تھی منگنی احسن نے؟ سارا بولی میری شادی پہ نا عائشہ اور اس کے ایکس فیونسے نے ڈانس کرنا تھا اور دلہا بھائی نے اسے اسٹور روم میں بند کر دیا اور خود اس کی جگہ پرفارمنس دی۔ اس وقت یار کیا ہوٹنگ ہوئی تھی۔ تانیہ بولی او اچھا، مجھے سمجھ آئی، احسن راتوں کو اٹھ کر موبائل پر ریکارڈنگ لگا کر ناچتا ہوتا تھا، سائم نے ایک دن مجھے بتایا۔ سارا بولی بس پھر آپ کو پتا ہی ہے یہ عشق کیا کیا کروا دیتا ہے۔ سارا نے ایک ادا سے بولی تو وہ دونوں ہنس دی۔ چلیے آ جائیے، کھانا لگ گیا ہے۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سکون سے رات کے کھانا نوش کرنے لگ گئے۔ میٹھے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں چلے گئے سوائے سائم اور عائشہ کے۔ عائشہ سائم کو لے کر علیان کے روم میں آ گئی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب تانیہ اور سارا دونوں اس کے روم میں آئیں۔ ان دونوں نے عائشہ کے کچھ پکس کھینچی، پھر وہ اندر اس کے پاس آ ہی گئیں۔ انہوں نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی۔ تانیہ احسن کو عائشہ کی پکس بھیج چکی تھی جو اس نے خلاف معمول فوراً دیکھ لی تھی۔ اس نے عائشہ کو فون کیا، اس وقت وہ علیان کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کا فون بجا تو اس نے اٹھانے کی بجائے اسے سائلنٹ پہ لگا دیا، اسے نہیں پتا تھا کہ احسن کا فون ہے۔ سارا نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے کہا عائشہ فون اٹھا لو۔ وہ بولی نہیں رہنے دو، اتنی رات کو پتہ نہیں کون فون کر رہا ہے۔ تانیہ بولی کوئی ضروری کال ہوگی، دیکھ تو لو۔ تانیہ کے کہنے پر اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو اس پہ احسن کی 2 مس کالز تھیں۔ وہ بولی او شٹ۔ سارا اب کی دفعہ پھر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی کیا ہوا، کس کا فون ہے؟ عائشہ بولی نہیں کچھ نہیں، اور ایکسکیوز کرتی ہوئی باہر لان میں آ گئی۔ میں فون کروں؟ نہیں نہیں، تم نے نہیں کرنا عائشہ، پورا منتھ ہو گیا ہے، میری یاد ہی نہیں آئی اور اب فون کر رہے ہیں۔ نہیں خود کریں گے تو اٹھا لوں گی، نہیں تو نہ صحیح۔ اس کے خیالات کا سلسلہ فون کی رنگ پہ ٹوٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوئی غلط جگہ تو فون نہیں کر لیا آپ نے؟ میرے خیال میں رانگ کال لگ گئی ہوگی، دیکھ لیں۔ پھر ایک دفعہ اس نے فون اٹھاتے ہی اپنا غصہ شروع کر دیا۔ وہ بولا اچھا میں دیکھتا ہوں، شاید غلط ہی لگ گیا۔ اس کی بات پر عائشہ کو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بولی ہاں کتنی بری بات ہے احسن، جب سے گئے ہیں تب سے آپ کو فون کالز ملا رہی ہوں اور مجال ہے جو آپ نے ایک بھی اٹھائی ہو۔ سچ سچ بتائیے آپ لاہور ہی گئے ہیں نا؟ احسن بولا اف، ایک تو میری بیگم کا پٹارا ایک دفعہ کھل جائے اسے پھر بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بولی آپ کو اور کوئی بات نہیں کرنی؟ نہیں تو میں جاؤں؟ وہ بولا ہاں یہ کہنا تھا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ عائشہ نے اس کی بات پر ایک دفعہ پھر چاروں طرف گھوم کر دیکھا کہ وہ ادھر ہی تو نہیں۔ وہ بولا فکر نہ کرو میں ادھر نہیں ہوں، میرے سپاہی ادھر ہیں۔ وہ بولی کیا مطلب؟ وہ ڈر کی وجہ سے ہلکا کر بولی۔ احسن بولا خود ہی ڈھونڈ لو، اور فون بند کر دیا۔ اب عائشہ ڈر گئی، اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ گھر کے اندر آئی تو اس کی نظر سیدھی سارا پہ گئی جو اس کی طرف مٹھائی لے کر آئی تھی۔
وہ آتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ عائشہ جو کہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس کے یوں اچانک آنے پہ وہ بکھلا گئی۔ کیا ہو گیا چھپکلی؟ چپکی کیوں جا رہی ہو؟ سارا بولی، ڈائن تیری ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ وہ بولی، کیا؟ سارا بولی، ہاں، اور یہ رہا مٹھائی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ کہتی، اس کے منہ میں گلاب جامن رکھ دیا۔ اس نے گلاب جامن کھا کر کہا، موٹی میں ڈائٹ پہ تھی۔ سارا بولی، توبہ کرو لڑکی، ڈائٹ وائٹ بعد میں بھی ہو جائے گی۔ یار میں کتنے مزے کے گلاب جامن بناتی ہوں، اس نے کہا اور ایک اور گلاب جامن سارا کی تھالی میں سے لے لیا۔ سارا بولی، یہ تو ہے، کس کام کی ہو تم؟ عائشہ بولی، تمیز سے بات کر موٹی، دیکھ کتنی ٹمی نکال لی ہے تم نے۔ سارا بولی، ہاں تو پھر لوگوں کو بھی تو پتا چلنا چاہیے نا، کھاتے پیتے گھر کی بچی ہوں۔ عائشہ بولی، بچی؟ توبہ کرو سارا، کیوں بچیوں کو بدنام کرنا چاہتی ہو تم؟ مومنا ان کی طرف آئی اور بولی، عائشہ تمہیں بابا بلا رہے ہیں۔ وہ بولی، اچھا ممی بھابھی۔ اس نے ایک نظر پھر شیشے میں خود کو دیکھا۔ سارا بولی، چلو بھی۔ وہ بولی، اچھا۔ وہ تینوں لاؤنج میں آ گئی۔ عائشہ ارحم اور بشر کے درمیان میں بیٹھنے لگی تو رفعت صاحبہ نے کہا، بیٹا ادھر آ جاؤ۔ انہوں نے عائشہ کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ دانیال صاحب بولے، اب تو جی آپ کی ہی بیٹی ہے، آپ کی امانت ہے، جب مرضی لے جائیں۔ رفعت صاحبہ بولی، میں بہت لکی ہوں کہ عائشہ جیسی سگر بہو مجھے مل رہی ہے۔ صالحہ بیگم بولی، یہ تو جی آپ کا ظرف ہے۔ ارحم بولا، تو آنٹی احسن کب آ رہا ہے؟ رفعت صاحبہ بولی، بیٹا وہ بھی جلدی آ رہا ہے، اس نے بات کی تھی آج مجھ سے۔ بشر بولا، میں تو جب بھی فون کرتا ہوں اٹھاتا ہی نہیں، دوستوں کو تو جیسے بھول ہی جاتا ہے وہ ڈیوٹی پہ جا کر۔ خڑوس جو ہے۔ عائشہ نے سوچا، پھر اپنی ہی سوچ پہ مسکرا دی۔ رفعت صاحبہ بولی، چلیے شیخ صاحب، پھر اب اجازت دیجیے۔ بہت اچھا کھانا تھا عائشہ بیٹے، اور سارا میری بیٹی کو زیادہ تنگ نہ کیا کرو۔ رفعت صاحبہ نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب لوگ مہمانوں کو چھوڑنے گئے سوائے عائشہ اور سارا کے۔ عائشہ کے گال تھوڑے تھوڑے گلابی ہو رہے تھے۔ سارا بولی، اف، ابھی سے آپ کو شمع آ رہی ہے، واہ بھی واہ۔ عائشہ بولی، چپ، سنا نہیں پروفیسر صاحبہ نے کیا کہا، مجھے تنگ نہیں کرنا۔ سارا نے لاڈ سے اس کی گردن کے گرد باہیں پھیلائیں۔ آئی ول مس یو یار۔ سارا بولی، وہ بولی، آئی ول مس یو ٹو میری جان۔ سارا بولی، بس تو خوش رہ، میرا کیا ہے، میں تو ایک اور پاگل کو ڈھونڈ لوں گی۔ بشر اس کی بات سن کر ان دونوں کے پاس آیا اور بولا، سارا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ذمہ لے تو لیا ہے سب کو پاگل بنانے کا۔ عائشہ اس کی بات پر ہنسی، اس کی ہنسی بھی بہت خوبصورت تھی۔ سارا بولی، یار بشر پلیز۔ پھر وہ رک کر بولی، اف، کتنا مزہ آئے گا عائشہ کی شادی پہ، یہ ڈھیر سارے کپڑے، جوتے، میک اپ، رسمیں، یار کتنا مزہ آئے گا نا، میں تو ڈانس بھی کروں گی۔ وہ باقاعدہ طور پر وہیں پہ کھڑی کھڑی ہی بازو ہلانے لگی تھی۔ عائشہ بولی، کتنی آگ لگی ہوئی ہے تمہیں مجھے میرے گھر بھیجنے کی؟ بشر بولا، تم نے غور نہیں کیا بات پہ بہنا؟ عائشہ بولی، میں آئی، آپ دونوں میرے خیال میں لڑ لیں۔ سارا بولی، بشر آپ کی بیٹی جاگ چکی ہوگی، اس کی طرف چلے۔ مہندی کے 4 دن پہلے ہی عائشہ کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ احسن صاحب کا کوئی پتہ نہیں تھا اور وہ اپنے بستر پر ابھی لیٹی ہی تھی کہ اچانک فون رنگ ہوا۔ اس نے فون اٹھایا، فون کی طرف کوئی دوسری طرف بول رہا تھا، عائشہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر مجھے افسوس رہے گا کہ ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے، میں جا رہا ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور فون ٹھک سے بند۔ عائشہ کا چہرہ پسینے سے بھر گیا، آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ پچھلی کال تو 5 سے 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک اور فون آیا۔ اس دفعہ فون ان نون نمبر سے تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، ہیلو۔ آگے سے آواز آئی، آج بہت دکھ ہوا، میجر احسن اقبال شہید ہو چکے، انہوں نے بہت ساری قربانیاں ہمارے لیے دی ہیں، اب جان کی قربانی بھی وہ بلا جھجک دے چکے ہیں۔ عائشہ کے ہاتھ سے موبائل گرا، اس کا دروازہ مسلسل کوئی پیٹ رہا تھا۔ وہ بے حس و حرکت زمین پہ بیٹھی تھی، اپنا سب کچھ لٹا کر۔ اس سفر میں خسارہ نہیں ہوتا۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی، محبت کے روگ جھوٹے نہیں ہوتے۔ ایک اور آواز گونجی، گردن آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، دروازہ ٹوٹ چکا تھا، اور اس کا دل بھی۔ اب وہ زمین پہ بیٹھی چیخ رہی تھی۔ دروازے سے کوئی اندر آ کر اسے مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنا سر پیٹ رہی تھی۔ ارحم نے اسے گلے لگایا، میری جان، یہی رب کو منظور تھا، تم چپ کر جاؤ۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ پسینے میں شرابور تھی۔
کس قدر ڈراؤنا خواب تھا، یہ کہہ کر وہ اپنے بیڈ سے اتری۔ وہ پانی کے جگ کی طرف بڑھ گئی، پانی پیا اور پسینہ صاف کیا۔ اسے نہ جانے کیوں سکون ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی، کچھ رکعتیں ادا کی، اور جب دل کو ہلکا سا سکون محسوس ہوا تو فوراً اس نے پہلے اپنے مجازی خدا کو فون کیا۔ فون ہر بار کی طرح بند تھا۔ وہ مسلسل کال کر رہی تھی مگر کوئی بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر فون بیڈ پر پٹک دیا اور سر ہاتھوں میں لے لیا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آئی تو وہ دانیال صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بابا جانی، اس نے دروازے سے گزر کر آواز دی۔ دانیال صاحب سو رہے تھے، اس کی آواز پہ وہ جاگ گئے۔ عائشہ بچپن سے ہی جب اسے نیند نہ آتی تو وہ دانیال صاحب کے پاس چلی آتی تھی، اور جب وہ زیادہ ایگزائٹی میں سو جائے تو وہ نیند میں چلنے لگتی تھی۔ دانیال صاحب اٹھے تو عائشہ ان کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بولے، جی میری جان، کیا ہوا ہے؟ وہ بولی، بابا جانی، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ دانیال صاحب بالکل ایک دوست کی طرح اب اٹھ کر نیچے اس کے ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ وہ بولے، بیٹا خواب دیکھنا بری بات نہیں ہے، سب دیکھتے ہیں، پھر وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ وہ بولی، بابا جانی، آپ میرے بغیر رہ لیں گے نا؟ اس نے اپنا سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ دانیال صاحب بولے، بیٹا رہتا تو میں تب بھی تھا جب آپ کشمیر میں تھی، جب آپ لاہور گئے تھے۔ آپ جانتے ہو آپ کو بھیج کر میں بھی اتنا ہی پرسکون کیسے تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو بولے، کیونکہ بیٹا میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محفوظ ہے، میرا بچہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے، اسی طرح آپ کو رخصت کرتے وقت بھی میں پرسکون رہوں گا۔ میں نے آپ کو بہت ہی خوبصورت ہاتھوں میں دیا ہے، جہاں صرف آپ محفوظ ہی نہیں بلکہ آپ خوش بھی رہو گے۔ وہ بولی، بابا جانی، ماما صحیح کہتی ہیں کہ نکاح کے بول میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی ہے جس کو میں اپنے پاس بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اب اس کی سلامتی کی دعائیں خود بخود نکلتی ہیں بابا، لیکن میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں اس سفر سے۔ دانیال صاحب نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو ایک صحن میں بول رہی تھی۔ کتنی بڑی ہو گئی تھی وہ بولے، بیٹا یہ جو سفر آپ شروع کر رہی ہو، یہ سفر اکیلے بندے کے لیے بہت ڈینجرس ہوتا ہے، لیکن جب کوئی اپنے جیسا ساتھی مل جائے تو یہ سفر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے میرا داماد بھی میری بیٹی کی طرح آدھا پاگل ہے۔ آخری بات پہ وہ مسکرا دیا۔ وہ بولی، بابا جانی، وہ بولے، بیٹا یہ جو جوڑے ہیں نا، یہ آسمانوں پہ بنتے ہیں، ان کا کوئی کھیل دنیا میں نہیں ہوتا۔ ایوری تھنگ از آلریڈی ڈیسائیڈڈ۔ وہ بولی، ویسے آپ نے ایسا میں ایسا کیا دیکھا جو آپ کو لگا کہ وہ میرے لیے پرفیکٹ ہے؟ اس نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ دانیال صاحب ہولے سے ہنسے اور بولے، بیٹا احسن میں ایک تڑپ تھی، ایک چاہت تھی آپ کو پانے کے لیے۔ باپ سے پہلے میں ایک شوہر بھی تو ہوں، میں بھی وہ وقت گزار چکا ہوں جو آپ اب گزار رہے ہو، بس شکلیں بدل گئی ہیں، لوگ تو ابھی بھی ویسے ہی ہیں۔ وہ بولی، بابا جانی، آئی ول مس یو۔ یہ کہتے ہوئے عائشہ ان کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے عائشہ کو ماتھے پہ بوسہ دیا اور عائشہ وہاں سے چلی گئی۔ صالحہ بیگم جو کب سے جاگ رہی تھی مگر آنکھیں موندے ہوئے لیٹی ہوئی تھی، عائشہ کے جانے کے بعد بولی، دانیال، میری بیٹی کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ دانیال صاحب بولے، صالحہ، اگر یہ بڑی نہ ہوئی تو زمانہ اسے جینے کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ یہ زمانہ ہتھوڑے کی طرح ٹیڑھے کیلوں کو چھوڑ دیتا ہے اور سیدھوں کو ٹھوک دیتا ہے۔ صالحہ بولی، دعا کریں ہماری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں، آمین۔ دوسری طرف سے صدا بلند ہوئی، اپنا کلیجہ کاٹ کر دینا کہاں آسان ہوتا ہے، اور یہ مرد کسی گھر کی رانی کو اپنی بیوی کم اور نوکرانی زیادہ سمجھنے لگتے ہیں، اور جب یہی سب کچھ کل کوئی ان کی بیٹیوں کے ساتھ کرے تو ہر کسی سے اپنے قصور پوچھتے ہیں۔ عورت کو دبانے والے مرد دھبا ہوتے ہیں جو کہ صرف موت کے بعد ہی صاف ہو سکتا ہے، اور عورت آزادی کا مطلب سمجھنے سے بھی قاصر رہتی ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ آج مہندی کی تقریب تھی۔ شیخ ولا کو دلہن کی طرح تیار کیا گیا تھا۔ پورا گھر کسی محل کی تشبیہ دے رہا تھا۔ بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، لڑکیاں ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہی تھیں۔ شیخ ولا کے بڑے سے لان میں مہندی کا سیٹ اپ رکھا گیا تھا۔ عائشہ کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشین کب سے اس کے روم میں انتظار کر رہی تھی۔ مہمان آ گئے تھے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے آ کر لاؤنج میں بیٹھی عورتوں سے کہا،
صالحہ بیگم مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے لپکی تھی۔ دانیال صاحب بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ لان میں اب سب بیٹھے دلہن کا انتظار کر رہے تھے۔ لان میں پڑے گیندے کے پھول چنبیلیوں کے ساتھ پوری فضا کو معطر کر رہے تھے۔ عائشہ تیار ہو چکی تھی لیکن احسن کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ رفعت صاحبہ نے کہا کہ احسن سیدھا شیخ ولا ہی آئے گا تیار ہو کر۔ سارا بولی اب مزید ویٹ نہیں ہو رہا، چلو چلتے ہیں۔ بھاڑ میں گئے دلہا بھائی، مطلب اتنی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، بندہ آ ہی جاتا ہے۔ سارا یہ کہہ کر عائشہ کو اٹھانے لگی تو مومنہ بولی یار چپ کرو، ابھی نہیں جانا نیچے، ماما کہیں گی تو جائیں گے۔ سارا منہ پھلا کر پھر صوفے پر دراز ہو چکی تھی۔ بیوٹیشن اپنا کام کر کے جا چکی تھی۔ عائشہ کا ابھی سے بیٹھ کر کمر تختہ ہو رہی تھی۔ اچانک پھر سے شور اٹھا، دلہا بھائی آ گئے، دلہا بھائی آ گئے۔ اس آواز پہ دلہن بنی عائشہ نے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے کھڑکی کی طرف آئی۔ احسن اپنے اور عائشہ کے کزنز میں گھرا ہوا بیٹھا تھا۔ سب اسے چھیڑ رہے تھے اور وہ سب کو محظوظ ہو کر جواب دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر عائشہ کا دل کیا کہ اس کا منہ توڑ دے، پھر خود ہی سرزنش کی کہ خود ہی اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہوں اور خود ہی اسے مارنے پہ تلی ہوئی ہوں۔ سارا بولی اچھا چل بس اب نیچے چلیں۔ رفعت صاحبہ عائشہ کے روم میں آئی، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور اس کی نظر اتاری۔ ماشاءاللہ میرا بچہ بہت پیارا لگ رہا ہے، چلو اب تمہارے شوہر کے ہم مل کر کان کھینچتے ہیں۔ عائشہ ان کی بات پہ ہنس دی۔ یہ کہہ کر رفعت صاحبہ نیچے آ گئیں۔ وقار، ارحم اور بشر اس کے کمرے میں نمودار ہوئے۔ عائشہ نے پہلے ارحم کو آتے دیکھا تو اس کے گلے لگ گئی، پھر خود کو کنٹرول کرتی ہوئی اب تو بھابھی آپ کے پاس ہے تو پھر میرے کمرے کو اتنا بڑا شرف کیوں بخشا جا رہا ہے؟ ارحم نے اس کا ناک کھینچا اور بولا کیونکہ آج یہ کمرہ مجھے بلا رہا تھا۔ بشر بولا بھائی اب میری بہن کو ایموشنل مت کیجیے گا پلیز، اس نے ایک دفعہ کا رونا ہے نا تو بیچارے میرے دوست نے جب جب اپنی شادی کی پکس دیکھنی ہے اس نے ہمیشہ ہی رونا ہے۔ وقار بولا یار آج تو کچھ نہ کہو، آج تو بھنڈی کا دن ہے۔ چھپکلی کتنے کا میک اپ کروا کر آئی ہو؟ جتنا کا بے کروایا ہے کم لگ رہا ہے۔ بشر بولا بندریا تو پھر بندریا ہی لگے گی نا، چاہے جتنا مرضی میک اپ کر لے۔ اب تینوں نے وائٹ کرتے پجامے کے ساتھ گولڈن ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ عائشہ بولی جاؤ آج کے دن تم سب کو معاف کیا۔ سارا ملائکہ کو پکڑے ہوئے بولی بھائی نامہ بند ہو گیا ہو تو چلے؟ وہ بولے چلو، اور عائشہ کو نیچے بلا لیا گیا۔ مرکزی دروازے کے پاس آتے ہوئے سارا بولی بھابھی دلہا بھائی کو تنگ کریں۔ مومنہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ سارا نے آگے بڑھ کر ایک ریشمی سے دوپٹے کے ساتھ جس کے اوپر سنہری تاریں تھیں اس کے ساتھ عائشہ کے چہرے پر گھونگھٹ کر دیا۔ دوپٹے سے عائشہ کا سارا چہرہ چھپ گیا تھا۔ عائشہ آہستہ سے کھس پھسائی کہ کیا کر رہی ہے کمینی؟ سارا بولی بدلہ لے رہی ہیں جانی۔ مومنہ اور سارا سائڈ سے اس کا لہنگا پکڑے اسے لا رہی تھی۔ ارحم، بشر، وقار اور زید ایک پھولوں سے بنی ہوئی چادر کے سائے میں اسے نیچے لے کر آئے۔ عائشہ کو آتے دیکھ کر احسن کا دل ایک عجیب طرز سے دھڑکا، مگر اس کے منہ پر گھونگھٹ دیکھ کر اس کا دل کرتا رہ گیا۔ ساتھ آتی سارا کو ہنستے دیکھ کر اسے سمجھ آ چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، مگر وہ ایک خوبصورت سی اسمائل لے کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ عائشہ نے ایک ہرے رنگ کی انتہائی بھاری شرٹ کے ساتھ اورنج اور پیلے کلر کی کمبینیشن والا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ لہنگے پہ ہرے رنگ کے ہی بارڈر تھے۔ دوپٹے کو ایک ادا سے شانے پہ ٹکایا گیا تھا۔ کالے گھنے بالوں کو چٹیاں میں مکید کیا گیا تھا اور چٹیاں میں پھولوں کو جڑ دیا گیا تھا۔ چند آوارہ لٹیں باہر نکل گئی تھیں جنہیں خوبصورتی سے کرل کیا گیا تھا۔ بیلنس سا میک اپ، اب جو نہ زیادہ تھا اور نہ ہی کم۔ احسن بھی اپنی پوری وجاہت سمیٹے بیٹھا تھا، سفید رنگ کے کرتے پجامے کے ساتھ ہرے اور گولڈن کلر کی ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ بالوں کو جل سے سیٹ کیے اور مونچھوں کو تاؤ دیے، ہلکی ہلکی سی داڑھی آستینوں کو بازوؤں تک فولڈ کیے، وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ عائشہ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اچانک احسن تانیہ کی طرف دیکھ کر بولا کیا بول رہی ہے آپی؟ وہ بوکھلا کر بولا بھابھی کہہ دے کہ تانیہ آپی جو کہہ رہی ہیں وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں۔ تانیہ احسن کی طرف حیران نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی کہیں بوکھلا تو نہیں کیا؟ مومنہ بولی کیا کہہ رہی ہیں تانیہ؟ احسن بولا یہ کہ عائشہ بالکل پیاری نہیں لگ رہی، اس کا میک اپ اب بھی خراب ہو گیا ہے۔
سارا بولی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ احسن بولا آپ یقیناً دوست ہونے کی خاطر بول رہی ہوں گی، مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقار بھی بتا رہا تھا کہ عائشہ رونے لگ گئی تھی، اس وجہ سے اس کا میک اپ خراب ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں عائشہ، تم گھونگھٹ ہی اوڑھ کر رکھو۔ وقار احسن کا ارادہ بھانپ گیا تھا۔ اس نے احسن کا ساتھ دینا فرض العین سمجھتے ہوئے کہا، ہاں نا میری چھپکلی جیسی بہن بالکل پیاری نہیں لگ رہی، بھابھی شرط لگا لیں اور اب تو ممی آپی بھی جھوٹ بولیں گی۔ احسن نے دل پر ہاتھ رکھ کر ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی نہیں بچے، ہم بہادر دلوں کے مالک لوگ ہیں، روز خطرہ مول لیتے ہیں، ہے نا وقار؟ بس عائشہ تم اب باقی لوگوں کے سامنے گھونگھٹ مت اتارنا۔ عائشہ جو کب سے گھونگھٹ کے نیچے بیٹھی کلس رہی تھی اور سارا کو دل میں رج کے گالیاں نکال رہی تھی، مسلسل سب کی باتوں کو ٹالریٹ کر رہی تھی۔ احسن کی آخری بات پر اسے غصہ آیا اور اس نے جھٹ سے گھونگھٹ اتار کر کہا، کیا کہا آپ نے؟ اس کی اس حرکت پر پورے لان میں ہوٹنگ شروع ہو گئی۔ احسن تو دل پکڑ کر جہاں کھڑا تھا وہیں پر کھڑا رہ گیا۔ وہ دھیرے سے بولا، ماشاءاللہ۔ جب سب نے ہوٹنگ شروع کی تو عائشہ کو احسن کے ارادے کی خبر ہوئی اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیے۔ سارا بولی، اب بولے دلہا بھائی کون پیارا نہیں لگ رہا؟ عائشہ سیدھی ہو کر اب بیٹھ گئی اور احسن بھی۔ احسن بولا، جان سے مارنے کے ارادے ہیں کیا ہمیں؟ وہ بولی، ابھی تو آپ بچ جائیے میرے ہاتھوں سے۔ احسن بولا، اب کیا کر دیا میں نے؟ عائشہ بولی، نہیں آپ نے تو کچھ نہیں کیا، بس وہ جو کالز تھی نا وہ کسی اور نے اٹھانی تھی، میرے خیال میں اس کا جا کر سر پھوڑتی ہوں، ٹھیک ہے؟ احسن بولا، بس اتنی سی بات، آپ ناراض ہو رہی ہیں؟ وہ بولی، احسن یہ اتنی سی بات نہیں ہے، یو نو ہاؤ مچ آئی مسڈ یو۔ وہ روانی سے بول گئی۔ پھر احسن بولا، سو یو مسڈ می؟ وہ بولی، نو۔ احسن بولا، اچھا تو پھر میں چلا جاتا ہوں، جو پہلے مس نہیں کیا اب بھی کون سا کرو گی؟ وہ بولی، ٹھیک ہے بائے بائے۔ احسن واقعی اٹھنے لگا تو وہ بولی، کیپٹن۔ احسن واپس بیٹھ گیا۔ وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی، گئے نہیں آپ؟ احسن بولا، کوئی نہیں، کل میرا ٹائم آئے گا۔ وہ بولی، تب دیکھیں گے۔ سائم ان کے پاس آیا تو عائشہ نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ سائم بولا، ماموں لک مائی بیبی از کیوٹ۔ اس کی بات پر عائشہ ہنس دی اور احسن آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولا، تو نہ دور رہ میری بیوی سے۔ سائم بولا، آنٹی آپ بہت پیالے ہو، بالکل گلیا کی طرح۔ عائشہ بولی، احسن آپ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، یہ آپ پر ہی گیا ہے، بالکل اپنے ماموں کی طرح مکھن لگا رہا ہے۔ اب انہیں سب کزنس نے گھیر لیا۔ مہندی کا فنکشن جوش و خروش سے جاری رہا۔ عائشہ کی تو کافی دفعہ احسن پر نظر جاتی تو واپسی سے انکار ہو جاتا۔ احسن کا حال بھی اس سے جدا نہیں تھا، ان دونوں کو ہی اپنے ساتھ کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، کسی ایک کو ہی بہت بھاری رقم چکانا پڑنی تھی ملال، مگر دونوں میں سے کسی نہ کسی کو ضرور ہونا تھا اپنے فیصلوں پر۔ مہندی کا فنکشن رات 2 بجے ختم ہو چکا تھا، سب مہمان جا چکے تھے، سب کزن گیسٹ روم میں جا چکی تھی۔ عائشہ چینج کر کے فوراً سو گئی۔ صبح وہ تقریباً 9 بجے اٹھ گئی۔ اٹھ کر اس نے ناشتہ کیا۔ آج بہت بڑا دن تھا، کسی کے گھر سے رونقیں اٹھنی تھی تو کسی کے گھر میں بسیرا کرنا تھا ان رونقوں نے۔ وہ شاید جلدی اٹھ گئی تھی یا کوئی اور ابھی تک جاگا نہیں تھا۔ وہ پورے گھر میں ٹہل رہی تھی، ایک ایک کمرہ کھول کر دیکھ رہی تھی۔ اس گھر سے جڑی یادوں کو یاد کر کے خوشی تو کبھی اداسی ہو رہی تھی۔ وہ اسٹور روم سے گزری تو ایک بہت ہی خوبصورت یاد نے اسے گھیرا۔ میں تمہارے ساتھ پرفارم کر لیتا ہوں، آواز اس کے کان میں گونجی۔ میں انگارہ ہوں، زیادہ دیر پکڑو گے تو ہاتھ جل جائے گا، تو اگلی دفعہ جب گرنا ہو تو کسی ایسی جگہ گرنا جہاں لوگ کم ہوں۔ اس کی آنکھوں کے پردے پہ پرانی یادیں نمایاں ہو رہی تھیں۔ وہ بس مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ باہر لان میں آ گئی۔ ماما دیکھیے نا، بشر بھائی نے میری ٹافی لے لی۔ وہ ہنسی، آنکھوں میں نمی سی اتری۔ بھائی اتنا لیٹ آ رہے ہیں؟ میں ابھی ماما کو بتاتی ہوں۔ چپ کر جا بھنڈی کہیں کی۔ مومی بھابھی آلیان چل رہا ہے۔ او مائی گاڈ، آلیان چل رہا ہے۔ یہ میرا دولاب ہے بھائی، میں یہ دولاب آپ کو نہیں دوں گی۔ آواز گونجی، ارحم کو دے دو بھائی کی جان، میں اور لے دوں گا۔ عائشہ نے جب غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ نہ جانے کب سے رو رہی ہے۔ اپنے آنسو صاف کر کے وہ اندر آ گئی۔
دانیال صاحب صوفے پر بیٹھے تھے، وہ بھی دانیال صاحب کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ بس وہ دونوں چپ چاپ یوں ہی بیٹھے رہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں خاموشی بھی بہت ضروری ہو جاتی ہے، اس کے بغیر ایک دوسرے کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔